الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا صد شکر ہے، اس کی عنایت ہے، سید الانبیاء سرکار دو عالم کی نظر کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو وہ اعزاز بخشا ہے کہ اس پاکستان کی تاریخ میں بے شمار طاقتیں آئیں، بے شمار قوتیں آئیں، بے شمار جماعتیں بنیں، لیکن پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسی تنظیم نہیں بنی کہ جس پر ایک دفعہ لوگوں نے پابندی لگائی اور خود واپس کی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، ہم ہیں جو دنوں کو بدلتے ہیں تمہارے درمیان، ہم ہیں جو بتاتے ہیں طاقت کس کے ہاتھ میں ہے، طاقتور کون ہے، مالک کون ہے اس کائنات کا۔ وہ صرف اور صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آزمائش لے کے آتا ہے، اور جب وہ لوگ آزمائش میں ثابت قدم ہو جاتے ہیں تو پھر کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو میرے سپاہی ہیں۔ حضرات گرامی، یہ گزشتہ 5-6 ماہ بہت آزمائش میں گزرے ہیں آپ پر، لیکن یاد رکھیے اس پاکستان نے جن قدوس قسم کے پاک قسم کے انفاس کا لہو لیا ہوا ہے، ہماری قربانی اس کے سامنے کچھ نہیں۔ یہ وہ ملک ہے، صرف ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا، پوری دنیا میں جب یہ دنیا میں ملک بن رہے تھے تو ہر ملک میں کوئی کہہ رہا تھا میں مصری ہوں، مجھے مصر دے دو، کہا تم لے لو، تم فرعون کے وارث ہو۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ کوئی کہہ رہا تھا میں عراقی ہوں، بابل و نینوا کا وارث ہوں، مجھے میرا ملک دے دو۔ کوئی کہہ رہا تھا میں سائرس کی اولاد سے ہوں، مجھے ایران دے دو۔ ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا میں محمد حسین چیمہ ہوں، یہ ارجن داس چیمہ ہے، ہمارا دادا ایک تھا، ہمارے پردادا ایک تھا، ہم ساگ ایک طرح کا کھاتے ہیں، ہم پنگڑا ایک طرح کا ڈالتے ہیں، ہم ہیر ایک طرح کا گاتے ہیں، میرا بھائی نہیں ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا۔ پوری دنیا کے ملکوں کے باہر ان کی قوم کی تختی لگی ہوئی ہے، میرے ملک کے باہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تختی لگی ہوئی ہے۔ یہ مسجد ہے، تم لوگوں نے اس مسجد کی تحفظ کے لیے خون دیا ہے، تم لوگوں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مسجد نبوی کی ورثاء مسجدوں کے لیے خون دیا ہے۔ یہ خون رائے گا نہیں جائے گا، یہ نہیں جائے گا۔ میں اس وقت وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ میر اسد مردے کہ زنجیر غلامہ مشکلت، میں اس مرد کو دیکھ رہا ہوں آنکھوں سے۔ میں قبلہ بابا جی کے سامنے جب یہ شعر پڑھا تو مسکرائے بڑے عجیب طریقے سے کہ میر اسد مردے کہ زنجیر غلامہ مشکلت، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا آدمی ہے جو غلامی کی زنجیریں توڑ دے گا۔ دیدام مزروز نے دیوار زندان شما، میں اس زندان کی اس جیل خانے کی دیوار کے زندان میں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ کیفیت ہے چکی ہوئی ہے، اور اسی جذبے کے تحت اسی لاہور شہر میں اقبال نے لہو گرمایا تھا، اور پھر اس کے وارث علامہ سید خادم حسین رضوی صاحب نے لہو گرمایا۔ بیچ میں کوئی نظر نہیں آتی، تاریخ اٹھا لیجیے اقبال کے بعد اب سے اس قوم کو سلایا گیا ہے، اس قوم سے اقبال کو دور کیا گیا ہے، لیکن یاد رکھیے وہی کیفیت جو اقبال والی تھی وہی آج جب میں ان کی قبر مبارک کے پاس سے گزرا ہوں تو اقبال نے بھی جاتے ہوئے کہا تھا نسیم الحجاز آیت نہ آیت،
کہ پتہ نہیں حجاز سے اب ہوا آتی ہے یا نہیں آتی، سرود رفتہ باز آیت نہ آیت، کہ شاید پتہ نہیں پرانی وہ آواز سنائی دیتی ہے نہیں دیتی، سلامت روزگار ہیں یہ فقیرے، اس فقیر کے جانے کے بعد دیگر دانائے راز آیت کے آیت، کہ پتہ نہیں کوئی دانائے راز آتا ہے نہیں آتا، لیکن دانائے راز کی خوبی ہوتی ہے، ایک خوبی ہوتی ہے کہ ولولہ پیدا کر کے جاتا ہے، وہ عشق کا جذبہ پیدا کر کے جاتا ہے، وہ اس دعا کے ساتھ جاتا ہے جو اقبال نے مانگی تھی، اور یقیناً علامہ نے بھی ایک دعا مانگی ہوگی، بابا جی نے بھی یہی دعا مانگی ہوگی کہ بجلال تو کے در دل، اے اللہ مجھے تیرے جلال کی قسم ہے، میں کوئی اور میرے دل میں دعا نہیں ہے، بجلال تو کے در دل دیگر آرزو نہ نارم، مجھے کوئی آرزو اور نہیں ہے، بجزی دعا کے بخشی بکبوترہ عقابی، صرف ایک دعا ہے کہ اللہ ان کبوتروں کو عقاب بنا دے، اور جس دن آپ لوگ عقاب بن گئے اس دن اس ملک میں اللہ کا دین نافذ ہو کر یہ میرے اللہ کا سرکار دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ ہے، وَالَّذِي يَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہم نے وہ رسول تمہارے درمیان بھیجے ہیں کہ جو ہدایت کے ساتھ آئے ہیں، اور ہم اس دین کو پوری دنیا پہ غالب کریں گے، جس کو جتنا حصہ اس میں ملنا ہے اس نے ملنا ہے، جس نے دور رہنا ہے اس نے رہنا ہے۔ ایک ہی مکے کی گلیاں ہوتی ہیں، ایک میں بلال گھومتا ہے، دوسرے میں ابو لہب گھومتا ہے۔ بلال جنت کی ہواؤں میں سید الانبیاء کی سواری کا لگام پر کے داخل ہوگا، اور ابو جہل غار مذلت میں داخل ہوگا۔ یہی ملک ہے، جس نے اس قافلے میں شرکت کرنی ہے اس نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے آنا ہے، اور جس نے دور ہونا ہے اس کی مرضی ہے۔ اللہ اللہ اپنے نصیب میں۔ اب تشریف لاتے ہیں